بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نفسانی خواہشات بعض اوقات آدمی کو دین اور ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ نفسانی خواہشات بعض اوقات آدمی کو دین اور ایمان سے محروم کر دیتی ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرما کر ان کے دجل اور فریب کی مذمت کی، یعنی کعب بن اشرف یہودی ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا، ممتاز عالم تھا، جو خدا پر بھی عقیدہ رکھتا تھا اور اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل اور دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے الحاق کرنا چاہا۔ قریش مکہ نے اس کے ساتھ ملنے کی یہ شرط لگائی کہ وہ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرے، اس نے اس کو بھی گوارا کر لیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو تو پورا کیا، لیکن اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ قرآن عزیز نے ایک دوسرے مقام پر اسی قسم کا واقعہ بلعم باعور کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ مفسرین نے لکھا کہ بلعم بن باعور ایک جلیل القدر عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں کرنی شروع کیں تو ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی میں اس کا اتباع نہ ہو، اور محض دنیوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے سے نہیں بچتا۔ آج کل بھی بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض اور مقاصد کے حصول کے لیے اپنے حق کے مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور لادینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نہ ان کو خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ ہوتی ہے، نہ آخرت کا خوف۔ یہ سب کچھ صحیح اور حق مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، کیونکہ صرف عمل نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے اندر فضائل کا استحضار ہو کہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، اور اللہ کا خوف ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تو پھر یہ عمل بنتا ہے، ورنہ عمل نہیں بنتا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کرنا یہ ایمانیات میں سے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور جن چیزوں پر انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، اللہ کی زیارت کا وعدہ ہے، باغات کا وعدہ ہے، جنت کی ساری نعمتوں کا وعدہ ہے، وہ اعمال کرے، اس پر یقین کرنا۔ اور جن گناہوں کی وجہ سے عذابات کی وعید ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا، اللہ کے احکام توڑنے پہ جو نقصان ہے، اس پر یقین ہو، یہ ایمانیات میں سے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کے تمام وعدوں پر یقین ہو، اللہ کی تمام وعیدوں سے خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام، خاص کر نماز، زکوٰۃ، حج، اور جو ہے یہ اللہ کے احکامات میں سے اہم ترین احکام ہیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہر عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو طریقے ہیں، جو آپ کی سنت ہے، اس کے مطابق ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں، اس لیے درود شریف کی کثرت ہو، اور صحابہ کے احسانات ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین عالی کی محنت اور اس کی قبولیت عطا فرمائے، اور ساری زندگی موت تک کلمے والی زندگی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔